أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذبة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين بس جب موسیٰ اپنی ملازمت کی مدت پوری کر چکے اور گھر والوں کو لے کر مدین سے روانہ ہوئے تو دوران سفر طور کی جانب ایک نہایت سی تیز روشنی دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر راستے کی خبر لے آؤں یا آگ میں سے شعلہ انگارہ ہی لے آؤں گا تاکہ تم تاپ سکو۔ بس جیسے ہی موسیٰ وہاں آ پہنچے، وادی طور کی داہنی جانب ایک مبارک کوہ میں ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، بے شک بات ہے کہ میں اور بس میں ہی اللہ ہوں، رب سارے جہانوں کا۔ اور رب کا یہ حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ بس موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ لاٹھی تو لہراتا ہوا جیسے کوئی بڑا سانپ، موسیٰ پیٹھ پھیر کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آواز آئی کہ اے موسیٰ، آگے آؤ، ڈرو مت، تم ہر طرح امن میں ہو، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دو، وہ اس طرح جگمگاتا چمکتا ہوا نکلے گا کہ کسی طرح کے عیب کا نام نہ ہوگا، اور اپنے بازو اپنی طرف سکیڑ لو، ڈر جاتا رہے گا تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے مقابلے میں یہ دو نشانات لے جاؤ کہ یہ لوگ بہت ہی نافرمانی پر اتر آئے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے ان کی قوم کا ایک آدمی جان سے مار ڈالا تھا، مجھے ڈر ہے کہ جاتے ہی وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ میری درخواست ہے کہ میرا بھائی ہارون خوش بیانی میں مجھ سے زیادہ اچھی بات کر سکتا ہے، میرے ساتھ اسے بھی رسالت کے کام میں مددگار بنا دے تاکہ وہ میری دعوت کی تصدیق میں صاف بیانی سے انہیں سمجھا سکے۔ مجھے تو خوف ہے کہ وہ میری بات کو سچ ماننے کو تیار ہی نہ ہوں گے۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، ہم نے اس درخواست کو منظور فرما لیا، ہم تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ رسالت کے کام میں شامل فرما کر تمہاری قوت بازو کو بہت ہی مضبوط کر دیں گے، اور تم دونوں کو ایسی شوکت
اور دبدبہ عطا فرمائیں گے کہ ان کی ہمت نہ ہوگی کہ تم پر ہاتھ ڈال سکیں۔ جاؤ تم دونوں، اور جو تم دونوں کی اتباع کرے گا وہی غالب رہے گا۔ بس پھر کیا تھا، موسیٰ ہماری کھلی آیتوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ تب وہ لوگ بڑبڑانے لگے کہ یہ سب بناوٹی جادوگری کی چیزیں ہیں، ہم نے ایسی باتیں اول کے اپنے باپ دادوں سے کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تم کچھ بھی کہو، میرے رب کو خوب علم ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہدایت کی راہ کا پتہ کون لایا ہے، اور آخرت میں کس کو کیسا گھر ملنے والا ہے، اس کی صحیح اطلاع کون لایا ہے۔ کان کھول کر سن لو کہ ظالم کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ بھرے دربار میں فرعون چیخنے لگا کہ اے سردار لوگو، سن لو کہ میں اپنے سوا تمہارے کسی معبود کو جانتا ہی نہیں۔ بس اے حامان، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا کر اینٹ بنا کر ایک بڑی اونچی اور بلند عمارت تیار کرو، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ لوں گا۔ میں تو موسیٰ کو غلط بیانی کرنے والا سمجھتا ہوں۔ فرعون نے اور اس کے لشکر نے ملک میں ناحق گھمنڈ اور تکبر کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو کبھی ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ آخر کار ہم نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ تم بھی دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے انہیں پیشوائی کا مقام عطا کیا تھا، مگر انہوں نے اس کی ناقدری کی اور الٹا لوگوں کو آگ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ قیامت کے دن ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت کی پھٹکار لگا دی، اور قیامت کے دن یہ لوگ بہت ہی برے حال میں ہوں گے۔